نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک
وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل کیں، سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک وہ اللہ تعالی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبق ملا معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، ماہ رجب میں عام لوگ، علماء کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بیان کرتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا ہی عجیب، بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی نرالا سفر ہے۔ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچایا، اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قدرت کے بہت سے عجائبات، نشانات دیکھے، اور آ کر آپ نے انہیں بیان فرمایا۔ تو جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت سی ایمان افروز باتیں ہیں، جن میں بڑی نصیحت اور بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس سفر کو قدر تفصیلاً بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا اور بڑی نصیحت کی، عبرت کی باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔
اور پھر انسان کی جو عقل ہے وہ پڑھ کر سن کر حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان ایک ہی رات میں، بلکہ رات بھی پوری نہیں، رات کے تھوڑے سے حصہ میں مکہ المکرمہ سے روانہ ہو اور ملک شام میں جہاں مسجد اقصی بیت المقدس ہے وہاں تک جائے، یہی سفر زمیں کا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کم از کم 2 ماہ کا سفر ہے۔ اور یہی اعتراض آپ کے مخالفین نے کیا تھا کہ ہم بھی تو وہاں جاتے ہیں، ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ اور پھر صرف یہی زمین کا سفر نہیں، زمین سے پہلے آسمان تک اتنی بلندی کہ کم از کم 500 سال کا سفر ہے، اور پھر آسمان کا جو موٹاپا ہے، جو اس کے طے ہے، وہ بھی اتنے ہی 500 سال کی مسافت، اور ہر آسمان کا موٹاپا اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی مسافت، تو 7 آسمانوں کا جو سفر ہے کم از کم 70-100 سال کا سفر ہے۔ انسان کی عقل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کے معنی ہے کہ عاجز کر دینے والی بات، جو انسان کے بس میں، اس کے علم میں، اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں نہ ہو، انسان کے لیے ناممکن ہو، تو جب آپ کے مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں، ہماری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، تو یہی بات سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جب اس سفر کو بیان کیا تو ابتدا میں ہی اس کا آغاز کیا لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ انسان کے بس میں تو نہیں،
کوئی انسان وہاں نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، مگر جو لے جانے والا، پہنچانے والا، واپس لانے والا، سیر کروانے والا اور سب کچھ دکھانے والا ہے نا، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ ذات سبحان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور قرآن مجید کا اسلوب کہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی بات اللہ تعالیٰ بیان فرمائے اور اس کا سمجھانا مقصود ہو تو وہاں پہ لفظ سبحان آتا ہے۔ میں بطور تمہید شروع میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جن میں لفظ سبحان آئے گا۔ آپ کے سمجھنے کے لیے بات آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کو اور عقیدہ توحید کو بھی تقویت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا اور انسان کی عظمت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور وہ چیزیں پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیں۔ اختصار سے بیان کر رہا ہوں اور فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اب فرشتوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو قادر ہے، تو ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز کو جاننے والا تو ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہے، اس لیے کہ تو سبحان ہے، تیری ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک، ہر چیز کو جاننے والا، حکمت والا صرف تو ہے۔ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، سکھا دیا۔ ایک اور جگہ پہ فرشتوں کی بات کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ السبا پارہ نمبر 22، فرمایا کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جنوں اور انسانوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں۔
اور بعض دفعہ یہ تعویذ فروش تعویذ لکھتے ہیں اور جب ہمیں دکھائے جاتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل۔ فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں۔ تو فرمایا ہم قیامت کے روز ان فرشتوں سے کہیں گے، ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ تَعْبُدُونَ۔ ہم فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ان لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا تم نے حکم دیا تھا؟ یہ جو تمہیں پکارتے رہے، تم سے مدد مانگتے رہے، کیا ایسا کرنے کا حکم ان کو تم نے دیا تھا؟ تو فرشتے جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم۔ تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو خود کمزور ہیں، ہم خود مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں، انت ولینا من دونہم، ہم خود اپنا کارساز، اپنا مددگار تجھے مانتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تیرے سامنے قیام کرتے ہیں، تیرے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہمارے اندر تو اتنے طاقت ہی نہیں، اتنے ہمت ہی نہیں کہ ہم لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکیں یا ان کی حاجات کو پورا کر سکیں۔ ہم نے انہیں قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارا کرو، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ سرکش شیاطین جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں اور تیرے دیگر بندوں کو تیرا شریک بنا دیا۔ فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں سبحانک سبحانک، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو غالب ہے، تو قادر ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے عابد ہیں، تو ہمارا معبود ہے۔ اور پھر اللہ قیامت کے روز ہی اپنے اولیاء سے پوچھیں گے، اپنے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا، جنہیں مدد کے لیے اللہ کے ساتھ پکارتے رہے۔ سورہ الفرقان پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر بھی 18 ہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ کریم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پکارنے والوں کو بھی اور جن کو پکارتے ہیں ان کو بھی، عابدین کو بھی اور ان کے معبودان باطل کو بھی۔ ثم یقول لہم، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے، اپنے نیک بندوں سے، اپنے اولیاء سے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ
ام هم ضلوا السبیل، مجھے بتاؤ کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا کہ یہ خود گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والے بار بار اللہ نے بتا دیا وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا یا کہ یہ خود گمراہ ہوئے؟ تو اللہ کے نیک بندے بھی وہی جواب دیں گے جو فرشتوں نے جواب دیا تھا۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ یہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، بندوں کی دعاؤں کو التجاؤں کو سننا، قبول کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ سارے کام کرنے پہ قادر اگر ہے تو تو ہی ہے۔ اس لیے سبحانک تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو غالب ہے اور ہم عاجز ہیں، تو حاکم ہے ہم محکوم ہیں، ہم عابد ہیں تو ہمارا معبود ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے سارے بندوں کو یا تیری تمام مخلوق کو ان کی باتوں کو سن سکیں یا سمجھ سکیں یا ان کی حاجات کو پورا کر سکیں۔ پہلے فرشتوں کی بات آپ نے سنی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو اپنے بارگاہ میں بلائیں گے اور پوچھیں گے ماذا اجبتم، بتاؤ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا کیا جواب دیا تھا جب تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا، آگے سے تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارے نبی، سارے رسول اللہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے اے اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا تھا۔ انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ تمام چھپی باتوں کا عالم الغیب صرف اور صرف تو ہی ہے، تو عالم الغیب ہے۔ یہ ہے پارہ نمبر 7 اور سورہ المائدہ۔ اب اس سورت کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام، سب کہیں علیہ السلام، پھر ان کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ نصارہ، یہ عیسائی جو تجھے اور تیری ماں مریم علیہ السلام ان کو میرے ساتھ پکارتے رہے مدد کے لیے، کیا ان کو یہ حکم تو نے دیا تھا؟ فرمایا
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ جب اللہ سوال کریں گے سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام، ان پہ کپ کپی طاری ہوگی اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے سب سے پہلا جملہ یہی بولیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو سبحان ہے، جو بات کہنے کا کرنے کا مجھے حق ہی حاصل نہیں وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اے اللہ میں نے انہیں قطعاً یہ نہیں کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے کہتے رہے، اگر بالفرض میں نے کہا بھی ہے تو جانتا ہے، اس لیے کہ جو میرے دل میں ہے، جو میری زبان پہ ہے، جو میرے دماغ میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے علم میں ہے اے اللہ میں عیسیٰ وہ نہیں جانتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو عالم الغیب ہے، تو غیبوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ سبحانک تیری ذات سبحان ہے، تو پاک ذات ہے۔ ایک اور نبی سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، انہیں دعوت دی، لیکن وہ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، سیدنا یونس علیہ السلام عذاب کے آثار دیکھتے ہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پہلے ہی بستی چھوڑ کر نکل گئے اور ان کو بتا دیا کہ تم نے میری بات کو نہیں مانا، اب میں جا رہا ہوں، عذاب آنے والا ہے، اب خود اپنا بندوبست کر لو۔ یہ نکل گئے اور ادھر قوم کے لوگوں نے کیا کیا، جب دیکھا نا کہ عذاب سر پہ آ کھڑا ہے، سارے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور ماؤں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، جانوروں سے بھی ان کے بچوں کو الگ کر دیا، سب چیخ و پکار کرنے لگے، رونے لگے اور عاجزی کی انتہا کر دی۔ کرتے یہ کام پہلے لوگ بھی تھے لیکن دل سے نہیں کرتے تھے، وہ اوپر سے کرتے تھے، اور جب عذاب ٹل جاتا پھر وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ جیسے ہمارے کچھ مسلمانوں کی یہی عادت ہے، اللہ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے خالص توبہ کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا جب کسی قوم پہ ہمارا عذاب آ جاتا پھر وہ ٹل جاتا، ایسا کبھی نہیں ہوا الا قوم یونس، صرف اور صرف ایک ہی قوم تھی اور وہ تھی قوم یونس، یونس علیہ السلام کے قوم۔ لما آمنو
कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयाति दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। जब उन्होंने खालिस तौबा की, सच्चा ईमान लाए, हमने आने वाले अजाब को उनसे टाल दिया। इसलिए वक्त है खालिस तौबा करो और ईमान खालिस करो। ये बच गए। और उधर यूनुस अलैहिस्सलाम, उनको इस बात का इल्म नहीं, वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। आगे दरिया आया, दरिया को अबूर करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए। अल्लाह की कुदरत से दरिया में तूफ़ान आ गया, मौजें उठीं, कश्ती डोलने लगी, गर्क होने के करीब थे। मल्लाह कहने लगा, ये सूरत हाल, ये कैफियत उस वक्त बनती है जब हमारे कश्ती में कोई ऐसा ग़ुलाम आकर सवार हो जाए जो अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर आया हो। अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो निकल जाए। सब बैठे हैं। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने कुरा अंदाज़े की। जब कुरा अंदाज़े की, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, तीनों दफ़ा नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम का। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे सच्चे रसूलों में से थे। जब कश्ती में सवार हुए, कुरा अंदाज़ी हुई, उनका नाम निकला और वो कश्ती से बाहर आए। हमने एक मछली को भेजा, उसने मुंह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम उसके पेट में चले गए। अब पेट में जाकर देखते हैं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, अंधेरे ही अंधेरे हैं। पानी का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरे। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। उन्होंने अंधेरों में फिर हमें पुकारा और कहने लगे, ऐ अल्लाह तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, कोई बचाने वाला, कोई फरियाद सुनने वाला, कोई किनारे लगाने वाला नहीं है। अगर लगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तू ही, इसलिए कि सुबहानक, तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है। मैं आजिज़ हूँ, मैं बेबस हूँ, बेकस हूँ, मजबूर हूँ। अगर इस जगह पे भी दुआ और इल्तिजा को सुनकर कोई निजात दे सकता है तो सिर्फ तू ही दे सकता है, क्योंकि सुबहानका, तू पाक है और मैं ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह मुझसे अपनी जान पे जुल्म हो गया, मैं तेरी इजाज़त आने से पहले बस्ती छोड़कर आ गया, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं अगर हमारे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी तस्बीह ना करते, हमें ना पुकारते, क़यामत के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। लेकिन जब उन्होंने हमें पुकारा, दुआ की, इल्तिजा की, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम,
ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں اس بہت بڑے مصیبت سے، غم سے بچا لیا، ہم نے نجات دے دی۔ اے اللہ، وہ تو تیرے پیغمبر تھے، تیرے پیارے تھے، تیرے لاڈلے تھے، تیرے محبوب تھے، تو نے ان کی التجا کو سن کر ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہم تو عام مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہماری رحمت ان کے لیے ہی خاص نہیں تھی بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی۔ اگر عام ایمان والے بھی ہمیں پکاریں تو ہم ان کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جس طرح ہم نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اللہ والے نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف تیرا ہے، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا نبی نوح تیرا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو بھی کشتی میں بٹھا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، حکم تیرا تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، بے بس ہے وہ، بے کس ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ضعف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اور سنیے بات کو، زندہ ہیں وسیلہ زندوں کے، زندہ ہی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مسلمانوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، تعاون کیا کرو۔ اللہ نے زندہ لوگوں کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہے، لیکن جو وفات پا گئے، دنیا چھوڑ گئے، قبر میں چلے گئے، وہ وسیلہ نہیں بن سکتے، وہ تعاون نہیں کر سکتے، وہ مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ زندہ ہے وسیلہ زندوں کا، زندہ ہی تعاون کرتے ہیں، اور بندوں کی حاجت روائی کے لیے کوئی مردہ قبر سے آ نہ سکا، مردوں کو نہلاتے ہیں زندہ، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں زندہ، کفن پہناتے ہیں زندہ، قبر میں دفناتے ہیں زندہ، قبر میں دفن ہونے کے لیے کوئی چل کر لحد میں جا نہ سکا۔ اپنے آپ کسی نے خود کو غسل دیا ہو، یا کفن پہنا ہو، یا چارپائی پہ لیٹا ہو، یا قبرستان میں گیا ہو، یا قبر میں اترا ہو، یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ زندہ لوگ۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ کریم نے اس طرح ان کا اور عام انبیاء علیہم السلام کا واقعہ، ان کے حالات و واقعات اسی لیے تو بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
اپنی اصلاح کر لیں کہ جب اللہ کی اتنے پیارے لاڈلے پسندیدہ برگزیدہ ہستیاں اپنے رب کے سامنے بے بس ہیں، مجبور ہیں، تو اس کے بعد ان ہستیوں کے بعد پھر کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرے یا حاجات کو پورا کر سکے؟ وہ ذات، وہ اگر ہستی ہے تو اللہ کی ہستی ہے، اور وہ ذات سبحان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ الذی خلقکم، یہاں اللہ نے 4 کام بیان کیے۔ پارہ نمبر 21 سورہ الروم، فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ ثم رزقکم، پھر وہی تم سب کو رزق دیتا ہے۔ ثم یحییکم، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارتا ہے۔ ثم یحییکم، اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن زندہ بھی کرے گا۔ اب تم ذرا بتاؤ نا، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، کیا وہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود سوال کیا ہے، حل یہ سوال کے لیے آتا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے، کچھ پیدا کر سکے، یا جن کو پیدا کیا ہے ان کو کچھ کھلا پلا سکے، کسی کو موت دے سکے، یا مرے ہوئے کو جلا سکے؟ جواب نہیں آیا، اللہ نے خود جواب دیا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ان تمام شریکوں سے پاک ہے جنہیں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات سبحان ہے۔ وہ کیسی ذات، کیسی ہستی، اس کی طاقت، اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پوری کی پوری زمین، یہ کوئی چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی زمین جس کے اوپر اتنے وزنی پہاڑ بھی ہیں، یہ 7 زمینیں، جو کچھ اس کے اوپر ہے، ہر چیز کو لپیٹ کر اللہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ ساری زمین، اس کو اللہ اپنی ایک انگلی پہ اٹھا لیں گے، اور یہ ایسے گھوم رہی ہوگی جس طرح روٹیاں پکانے والی روٹی پکاتی ہے نا، اور روٹی اس کی ہتھیلی پہ ہوتی ہے، کوئی بوجھ، کوئی وزن اس کو محسوس ہوتا ہے، بالکل ہلکی پھلکی۔
اللہ کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا، جب اللہ ساری زمینوں کو بائیں ہاتھ میں، تمام آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں تھام لیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ مجھے آج حکومت کس کی ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ این الجبارون، دنیا میں حکومت کرنے والے نافرمان جو بڑے جابر اور قاہر بن بیٹھے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ لمن الملک اليوم، حاکم کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ سناٹا چھایا ہوگا، کسی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود ہی اعلان فرما دیں گے اور بتا دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہی ہے تو اکیلے اللہ کے، جو اکیلا ہے، یکتا ہے اور بڑی زبردست قوت والا ہے، وہ سبحان ذات، وہ پاک ذات، وہ مالک الملک، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ آپ نے پہلے چند انبیاء علیہم السلام کی بات سنی، اب آخر میں سنیے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس آپ کے مخالفین آتے ہیں، مشرکین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ہمیں منوانا ہی ہے تو ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے کر دیں، ہمیں یہ کچھ نشانیاں دکھا دیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، پھر مانیں گے۔ بتاؤ کیا کہنے لگے؟ اس مکہ میں کہیں کوئی چشمہ نہیں، پانی کا انتظام نہیں، صرف ایک ہی کنواں ہے زمزم، ہمیں پانی لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، آپ ہمارے لیے ایک اور چشمہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل واعناب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ہمیں اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، پھل سبزیاں لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، آپ یہاں قریب ہی ان وادیوں میں، پہاڑوں کے درمیان باغات اگا دیں، باغات پیدا کر دیں، من نخیل وعنب، کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی، اور پھر ان باغوں کے اندر نہریں بھی چلیں، یہ کام کر دیں ہم مان لیں گے۔ یہیں پہ بس نہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جس طرح آپ کہتے ہیں آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ہمارے پاس خود اللہ آئے، اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک وفد آئے، وہ آ کر ہمیں بتائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، جب وہ آ کر ہمیں کہیں گے پھر مانیں گے۔ یہیں پہ بس نہیں، او یکون لک بیت من زخرف،
اگر ہمارے لیے نہیں تو کم از کم آپ اپنا گھر ہی سونے کا بنا لیں۔ آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھا خاصا کوئی مکان نہیں، کوئی جائیداد نہیں، آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، آپ کا گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بھی نہیں، او ترقا فی السماء، اگر اللہ نہیں آتا، فرشتے ہمارے پاس نہیں آتے، تو آپ خود ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، اور صرف چڑھنے پہ ہی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آپ چڑھیں، آسمان کے دروازے کھولیں، اوپر سے اللہ آپ کو کتاب پکڑا رہا ہو، آپ پکڑ رہے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں، پھر مانیں گے۔ عجیب عجیب سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالات کا جواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی جملے میں دلوا دیا، فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں، ان کو بتا دیں کہ میں نے تو ایسے دعوے ہی نہیں کیے کہ میں یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، یہ کام کرنے والا میرا رب ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے اتنی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ انسان خود اتنا لمبا چوڑا سفر نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا سفر آپ کو کس نے کروایا؟ اللہ نے، جس کی ذات سبحان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ وقت آج تمہید میں ہی پورا ہو گیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ سفر معراج ابتدا سے شروع کیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ بر وقت تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔